سورہ توبہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی، جن پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں، یعنی اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے ہوئے خدا انہیں غارت کرے، یہ کدھر کو بھٹکے جا رہے ہیں، دلیل کے ہوتے ہوئے حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے علماء یہود اور مشائخ نصارہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ کیوں کسی چیز کے حلال حرام کرنے میں یہ لوگ انہی کا کہا مانتے ہیں؟ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حالانکہ ان کو تورات اور انجیل میں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی کریں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کے شرک سے وہ پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کی یہ روشنی پورے کیے بغیر رہنے والے نہیں، اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں۔ وہی جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گویا کہ مشرک اس کو ناپسند سمجھیں۔ مسلمانوں، علماء اور مشائخ میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناروا طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ خیرات، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ دردناک عذاب کا وہ دن جب کہ سونا چاندی کا ڈھیر دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے داغی جائیں گی، تپائی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، ان کی کھالوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ سب روپیہ اس پر آ سکے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، سو آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے کی ہے۔ کتاب الہی میں ایسے ہی لکھا گیا، جس دن آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان 12 مہینوں میں سے 4 خاص مہینے حرمت کے ہیں جو محترم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ یہ ان مہینوں کی حرمت دین کی سیدھی راہ ہے، پس ان حرمت کے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان دنوں میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے۔ بعض کے نزدیک پورے 12 مہینے مراد ہیں۔ چاہیے کہ تمام مشرکوں سے جنگ کرو، یعنی جس طرح وہ تم سے بلا استثناء جنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ انہی کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں۔ یہ مہینوں کی ہیر پھیر، یعنی حرام مہینوں کو ایک دوسروں کی طرف رد و بدل کرنا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا۔ اگر عین جنگ کی حالت میں محرم کا چاند ہو جاتا تو اس کی حرمت سفر کے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے تھے۔ کفر میں اور زیادہ بڑھ جانا ہے، جس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔ ایک مہینہ کو ایک بار حلال سمجھ لیتے ہیں، دوسرے سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ مطابق کر لیں، اس طرح کہ ایک مہینے کو حلال کر کے دوسرے مہینوں کو اس کی جگہ حرام کر دیں۔ اپنی گنتی سے اللہ کی حرمت کے مہینوں کی گنتی غرض کے 4 مہینوں سے حرمت بڑھنے نہیں دیتے نہ گھٹنے دیتے تھے، لیکن متعین طور پر ان کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں۔ ان کی نگاہ میں ان برے کام خوشنما کر کے دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تحقیق و ترکیب: یضاہئون قبیلہ ثقیف کا لغتاً حمزہ کے ساتھ ہے، عاصم کی قرات بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حمزہ کی فرع ہے، جیسے قرات، قرئت اور توزعت و توزعت۔ تقدیر عبارت اس طرح: یضاہی قولهم قول الذین انى یؤفکون۔ یہ کلام تعجب انسانی عادت کے مطابق ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب دلانا مقصود ہے۔ اتخذوا، عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما کر کہا کہ وہ لوگ اگرچہ اپنے علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تاہم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال، حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتے تھے۔ کثیراً اس قید سے عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کو بچانا مقصود ہے کہ ان میں یہ خرابیاں نہیں تھیں۔ یا کلون سے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ عام استعمال مراد ہے۔ ای الکنوز، یعنی لا ينفقونها کی ضمیر مفرد ذہابہ و فضہ کی طرف کس طرف راجع ہے؟ اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ضمیر معنی کی طرف راجع ہے، نہ کہ لفظ کی طرف۔
جیسے وہ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یہ کہا جائے کہ لفظ ہی کی راجح ہے لیکن یہ صرف ایک پر اکتفا جائز ہے۔ اذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها میں ضمیر تجارت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لا یردون حدیث میں ہے ما ادا زکوٰۃ فلیس بکنز، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو تو کنز نہیں رہتا۔ یحمى علیہا نار حامیہ سے محفوظ ہے، یعنی علیہا کی ضمیر مفرد توجیہ وہی ہوگی جو ابھی ذکر کی گئی۔ البتہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ محاورہ میں احمیت علی الحدید نہیں بولا جاتا بلکہ احمیت الحدیث کہا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ درائم دو دنانیر کو آگ پر تپانا مراد نہیں بلکہ خود آگ کو ان پر رکھنا مراد ہے۔ 12 شہرن قمری سال مراد ہیں جو 355 دن کا ہوتا ہے، جو چاند کے منازل کے لحاظ سے عرب میں اور دوسری بہت سی قوموں میں رائج تھا۔ اسلامی اکثر حکام کا تعلق اسی سے ہے، احکام کا تعلق اسی سے ہے۔ شمسی حساب جس میں آفتاب کا پورا دور 365 روز اور چوتھائی دن میں ہوتا ہے، چونکہ ہر سال قمری حساب میں شمسی حساب کے اعتبار سے 10 روز کی کمی رہتی ہے، اس لیے روزوں اور حج کا موسم بدلتا رہتا ہے۔ وکیل ابن عباس کی رائے یہی ہے۔ اول رائے اکثر مفسرین کی ہے۔ کافا یہ مصدر ہے بمعنی مفعول یا بمعنی فاعل، ترکیب میں مفعول سے فاعل سے حال بنایا جاتا ہے تو جہاد کا فرض عین ہونا لازم آ جاتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ پہلے جہاد فرض نہیں تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن ابن عطیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال فی کل شہور کہہ کر مفسر اشارہ کر رہے ہیں اشہر و حرم میں جہاد کی حرمت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ قتادہ، عطا، خراسانی، زہری، نووی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ حضور پاک نے حنین میں حوازن سے جہاد کیا، طائف میں ثقیف سے جہاد کرتے ہوئے شوال اور ذوالقعدہ میں ان کا محاصرہ فرمایا۔ اگرچہ عطا ابن ابی رباح حرام مہینوں میں جہاد کو جائز نہیں سمجھتے۔ النسبی یہ مصدر ہے، نساء انسیانا مسا بقول زمخشری ان سب طریقوں سے پڑھا گیا۔ جوہری کہتے ہیں کہ فاعل بمعنی مفعول مضاف مقدر ہوگا۔ ربط آیات پچھلے آیات میں اہل کتاب کے متعلق لا یؤمنون نے فرمایا تھا، آیت وقالت الیہود سے ان کی زبانی اور عملی کفریات کی تفصیل ہے، اور آیت یا ایھا الذین سے خواص اہل کتاب کی گمراہیاں ذکر کی جا رہی ہیں، اور اہل کتاب کے ذکر سے پہلے چونکہ کفار و مشرکین کے نقص عہد کا ذکر تھا، اس لیے آیت ان عدت الشہور سے ان کی بعض جہالتوں اور کفریات کا بیان ہے۔ شان نزول اپنی جنگی ضرورت مصالح کے پیش نظر جاہلان عرب ان مہینوں میں ان 3 طریقوں سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے جن کا اثر حرام مہینوں پر بھی پڑتا تھا، جن میں ان کے اعتقاد کے لحاظ سے بھی اگرچہ قتل و قتال برا تھا لیکن یہ اپنی مصالح کی وجہ سے ہیر پھیر کر لیتے تھے، جس سے کوئی اور مہینہ اور تاریخ بھی اپنی جگہ محفوظ نہیں رہی تھی۔ اس پر آیت ان عدت الشہور نازل ہوئی۔ تشریح اسلام کا غلبہ دینی اسلام کے اہتمام کے معنی اگرچہ دلائل کے ذریعے مضبوط کرنا اور ثابت کرنے سے، تب تو یہ معنی ہر زمانے کے لیے عام ہے اور اس لحاظ سے اسلام ہمیشہ پورا اترا۔ اس کے بالمقابل اتفاق کے معنی دیے جائیں گے۔ تفسیر کی صحت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، البتہ سلطنت کے ساتھ اسلام کی تکمیل کے لیے اہل دین کی اصلاح شرط ہے۔ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اور ادیان کا مٹ جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے وقت ہوگا، اور اہل کتاب کا انکار ثبوت کی وجہ سے کافر اور ابنیت کے اعتقاد اور علماء و مشائخ کو رب ماننے کی وجہ سے مشرک کہا گیا۔ ایک شبہ کا جواب، جہنم میں مال کے ذریعے داغ دینے پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تمام مال سے ایک دم داغ دیا جائے گا، یہ روپے کو آگے پیچھے کر کے داغا جائے گا۔ پہلی صورت اگر ہے تو زیادہ روپے ہونے کی حالت میں اس کے بدن پر اتنی گنجائش کہاں ہوگی، دوسری صورت میں کم اور زیادہ روپے والوں کا عذاب یکساں برابر ہوگا کیونکہ نئے اور پرانے روپے کا داغ برابر ہوگا۔ جلال محقق اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلی صورت ہوگی اور اس جہنمی کا جسم زیادہ پھیلا دیا جائے گا، لیکن دوسری صورت میں بھی اس طرح ممکن ہے کہ ایک روپے کا داغ ایک ہی دفعہ کیا جائے، بس اس طرح تھوڑا روپے کا داغنا جلد ختم ہو جائے گا اور زیادہ مالدار کا داغنا زیادہ دیر تک رہے گا۔ دونوں جگہ کے اثر میں امتداد تو ہوگا ہی، مگر دونوں تکلیف کے اشتداد میں نمایاں فرق رہے گا۔ مہینوں اور تاریخ کی تبدیلی عرب میں مہینوں اور تاریخوں کی تبدیلی 3 طرح کرتے تھے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کبھی اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ان مہینوں میں قتل و قتال کی نوبت آ جاتی تو پہلے سے جنگ جاری ہوتی اور محرم کا مہینہ مثلا آ جاتا تو کہہ دیتے اس دفعہ محرم یہ مہینہ نہیں ہوگا بلکہ اگلا مہینہ محرم لگے گا، اور سفر کے مہینے میں بھی اگر ضرورت پیش آ جاتی تو ربیع الاول کو حرام مہینہ قرار دے لیتے تھے، غرض کہ اس طرح سال بھر میں 4 مہینے پورے کر لیتے اور مہینوں کی تعیین و تخصیص باقی نہ رہتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بعض دفعہ لڑتے رہتے اگر 10 مہینے مسلسل گزر جاتے اور سال پورا ہونے میں صرف 2 مہینے باقی رہ جاتے تو ایسی حالت میں 4 حرام مہینوں کی کمی کر کے اس دفعہ 12 مہینے کے بجائے 14 مہینوں کا سال قرار دے دیتے۔ ان کی اس ہیرا پھیری کی وجہ سے حج بھی اپنے صحیح وقت پر باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے تشریف لے گئے اور برات کا اعلان فرمایا تھا تو حساب سے وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، لیکن ان کے حساب سے ذوالقعدہ پڑ رہا تھا۔ اس غلطی کو نبھانے کے انہوں نے دوسری گڑبڑ کر رکھی تھی کہ 2 سال وہ ایک ہی مہینے میں حج کرتے تھے، پھر دوسرے 2 سال تک دوسرے مہینے میں حج کر لیتے۔ اس طرح سن 9 ہجری میں جو مہینہ فی الواقع ذی الحج کا تھا وہ ان کے اعتبار سے ذی القعدہ تھا، اس لیے کفار خود بھی حج کے لیے آگے، غالباً اس وجہ سے صدیق اکبر کو بھیجا گیا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اس لیے بعض روایات میں اعلان برات کے اختتام کی تاریخ 10ویں ربیع ثانی آئی ہے، اگرچہ بعض روایات میں 10ویں ربیع الاول ہے۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے حساب سے تو ربیع الاول کی 10ویں تھی، مگر واقع میں ربیع ثانی کی 10ویں تھی، چنانچہ اس حساب سے سن 10 ہجری میں جو مہینہ ذی الحج کا تھا ان کے حساب سے ذی الحج ہی پڑتا تھا، گویا ہر لحاظ سے وہ حج صحیح اور ٹھیک وقت پر تھا۔ غرض اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو شہر ھذا کہہ کر حاضرین سے سوال کیا تو لوگوں نے اللہ و رسول عالم کا نعرہ بلند کیا، تو آپ نے تعین فرماتے جواب دیا لیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ فرمان نبی کا مطلب یہ تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، زمانہ اپنی اصلی رفتار پر آ گیا ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ محرم کو سفر کرنا، چونکہ بعض روایات میں آتا ہے اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوں کہہ دیتے ہوں گے کہ اس دفعہ سفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے، اس لیے اس میں جنگ کی اجازت ہے، محرم بعد میں آئے گا اس لیے اس میں جنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محرم کے سفر ہونے کے معنی مثل سفر ہونے کے ہی ہیں، مثلا یعنی اگر محرم ہے اور سفر، لیکن محرم کو حرام نہ ہونے میں سفر جیسا کر لیا گیا اور سفر حرام ہونے میں محرم جیسا ہو گیا۔ اصلاح رسوم کا غیر معمولی اہتمام، ان آیتوں میں ان کی جہالتوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، اس لیے شروع میں مہینوں کا عدد بتلا دیا تاکہ دوسری صورت اصلاح ہو جائے، پھر حرام مہینوں کی تاخیر کا انکار فرما کر پہلی اور تیسری صورت کی اصلاح فرما دی۔ حدیث ثلاث سے متوالیات ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں حرام مہینوں کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ اس لیے رجب کے مہینے کے متعلق فرمایا کہ رجب بین الجماع الاخرى و شعبان، کیونکہ قبیلہ ربیعہ والے رمضان کو رجب کہتے تھے اور اس کو حرام مہینہ سمجھتے تھے۔ غرض کے مقصد سارے اہتمام کا ان کی غلطی کا ازالہ تھا۔ موسموں کے حساب کی تصحیح کے لیے 12 مہینوں پر جو لوند کا مہینہ بڑھا لیا جاتا ہے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے حساب جن سے شرعی احکام میں فرق اور نقصان نہیں بڑھتا وہ بھی اس آیت کے تحت میں نہیں آتے، بلکہ مقصود ان کے حسابوں کی تردید کرنی ہے جن سے شرعی احکام میں خلل واقع ہوتے ہیں۔ چاند کی تاریخیں، قمری حساب پر چونکہ بہت سارے شرعی احکام کا مدار ہے، اس لیے ان کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان اس کو چھوڑ کر کسی اور حساب کو اپنا لیں جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اس کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے حسابات کا استعمال جائز رہے گا مگر خلاف سنت سلف کہلائے گا، تاہم پھر بھی قمری حساب کے مستحسن ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ایک ہی بات کو صحیح تاکیداً ذکر کیا گیا، یعنی کئی وجہ سے ان کا طرز عمل غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ بلا استثناء سب مہینوں کا آگے پیچھے کرنا لازم آتا ہے، خواہ حرم کے مہینے ہوں یا دوسرے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اگر مہینوں کی حرمت اس معنی سے باقی تھی کہ ان میں جنگ کرنا ناجائز تھا تب تو کوئی اشکال نہیں۔ اگر جنگ کی ممانعت منسوخ ہو چکی تھی تو پھر ان باتوں کا ذکر کرنا جاہلیت کی اس ہیرا پھیری سے بچنے اور حسابات میں پوری احتیاط برتنے کے لیے ہیں۔ اگرچہ جنگ کی رکاوٹ اب نہیں رہی لیکن جمعہ اور رمضان کی طرح برکت و فضیلت کے لحاظ سے تو حرمت اب بھی باقی ہے۔ لطائف آیات، قاتلہم اللہ سے معلوم ہوا کہ مستحق کے لیے بد دعا کرنا حلم اور حسن خلق کے خلاف نہیں ہے۔ آیت اتخذوا سے معلوم اللہ کی شریعت کے بجائے علماء مشائخ اتباع کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے آج کل جاہل لوگ غلط رسموں میں اپنے مشائخ کی آڑ لیتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا سے معلوم ہوتا ہے مخالفین اور زیادہ نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ خدائے کارساز پر نظر رکھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے معلوم ہوتا ہے جاہل مریدوں سے نذرانہ لینے، اپنے منافع چھوٹنے کے خیال سے حق چھپانا، یہود کی برائیوں کو اپنانا ہے۔ والذین یکنزون الذھب سے معلوم ہوا مال جمع کرنا اور بخل کرنا نہایت ہی برا ہے۔ فلا تظلموہن سے معلوم ہوا مبارک زمانے کی طرح مبارک جگہ میں گناہ کرنا بھی بدترین جرم ہے۔ مزارات اولیاء پر جو لوگ منکرات و بدعات کرتے ہیں بالخصوص عرسوں کے موقع پر ان کا کیا حال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ، اگلی آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غزوہ تبوک کی طرف دعوت دی۔ اس وقت لوگ بڑی تنگی میں تھے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ، تمہارے پاؤں بوجھل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم جہاد کا نام سن کر منہ موڑنے لگتے ہو، زمین پکڑ لیتے تھے، زمین میں بیٹھ جاتے تھے۔
کیا دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ تو دنیا کی زندگی کے متاع تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر بہت تھوڑا۔ دنیاوی زندگی کے متاع آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ تو نکلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی میں جہاد کے لیے، وہ تمہیں دردناک عذاب میں تمہاری ڈال دے گا اگر نہیں نکلو گے، تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کرے گا۔ اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اگر تم لوگ اللہ اور رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد اس وقت کی ہے جب کافروں نے سال میں گھر سے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہوئے۔ دارالندوہ میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا قید یا جلاوطن کی سازش کی۔ 2 آدمیوں میں سے ایک آپ تھے، یہ حال ہے انہیں ہجرت کرنے والوں میں سے آپ تھے، دوسرے ابو بکر۔ حاصل یہ کہ اس نازک حالت میں بھی جب اللہ نے آپ کی مدد فرمائی تو دوسری حالتوں میں کیوں نہیں مدد فرمائیں گے؟ جس وقت دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا ابو بکر، جب کہ ان کی نظر مشرکین کے قدموں پر پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ کہا غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے سکینہ نازل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر پر، اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ بالآخر اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ ہی کا بول بالا رہے گا۔ اللہ زبردست حکمت والے ہیں، اپنی صفت میں نکل کھڑے ہوں جس حال میں ہلکیوں یا بوجھل۔ بعضوں نے طاقتور، کمزور اور مالدار اور غریب کے معنی بیان کی۔ یہ حکم آیت ہے لیس علی الضعفاء سے منسوخ ہے۔ اللہ کی راہ میں والا اپنی جان سے جہاد کرو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اگلی آیت نے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو شریک جہاد نہیں ہوئے تھے۔ اگر تمہیں بلاوا لگے ہاتھ ملنے والی چیز کی طرف سے ہوتا تو سفر معمولی سا ہوتا تو بلا تعمل تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں تو مسافت دور دراز کی دکھائی دینے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھائے جائیں گے اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ منافق، اللہ جانتے ہیں قطعاً یہ جھوٹے ہیں۔ تحقیق و ترکیب یا ایھا الذین آمنوا سے انما الصدقات للفقراء والمساکین تک تمام آیات غزوہ تبوک کے متعلق ہیں۔ اس میں چونکہ بڑی تنگی پیش ہے، حتیٰ کہ دو آدمیوں کے حصے میں آئی، اس لیے اس کا نام غزوہ اسرا غزوہ الفاضحہ ہو گیا۔ انفروا اس کا اسم نفیر کہا جاتا ہے، استنفروا امام الناس جب کہ جہاد پر آمادہ کیا جائے۔ اثاقلتم چونکہ اس کا صلہ اولا کے ساتھ ہے۔ ویستبدل قوم اس سے مراد فارس کے لوگ ہیں۔ بعضوں نے اس کا مصداق علی یمن کو بتایا۔ حضرت بکر صدیق کی جلالت ان کے خلافت بلا فصل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، جو شخص صدیق اکبر کے صاحب رسول ہونے کا انکار کرے وہ منکر ناس ہونے کی وجہ سے کافر ہے، لیکن دوسرے صحابہ کی صحابیت کے انکار سے مبتدع کہلائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ لا تحزن، صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا بلکہ جو کچھ فکر تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان مت انا فانا رجل واحد وان مت انت هلكت الامه والدین، یا رسول اللہ اگر میں مر گیا تو میں ایک مرد ہوں، اگر آپ مر گئے تو پوری امت اور دین ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ سفر ہجرت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے، کبھی حفاظت کے لیے آپ سے آگے ہو جاتے۔ غار پہ پہنچے تو اول داخل ہو کر اس کو صاف کر کے ٹھہرنے کے قابل بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمائی، اس لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے قسم اس ذات کی جس کی قبضہ میری جان ہے، یہ رات بہتر ہے عمر اور اس کی اولاد سے، ہجرت کی رات۔ پس جہاد اس جملے سے صدیق اکبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال قوت قلبی طاقت کے اندازے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے نازک مرحلے پر کوئی غم کا اثر نہیں رہا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ صاحبہ کا ضمیر مرجع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کا مستحق صدیق اکبر ہے۔ ان اللہ معنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصائب میں گر جاتے تو ان معی ربی فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان اللہ معنا کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ ان جملوں سے دونوں حضرات کے مقامات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک نظر اول خدا پر پھر خود پڑ جاتی ہے، اس لیے پہلے اللہ کو پہلے اور معنا کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ دوسرے کا حال برعکس ہے، جنود فرشتوں کی مدد کے ہجرت کے موقع پر شامل رہی کہ کفار آپ کو پا نہیں سکے۔ بدر، احزاب، حنین کے موقع پر بھی رہی۔ مواطن قتال ہے، مراد یہی مواقع ہیں۔ منسوخہ تیحلفون، تبوک سے واپسی سے پہلے چونکہ یہ آیت نازل ہوئی اس لیے اس کی پیشن گوئی اخبار غیب پر محمول کیا جو ربط آیات پچھلی آیات میں جس طرح مختلف غزوات کا ذکر ہوا تھا، آیات یا ایھا الذین آمنوا سے انما الصدقات تک غزوہ تبوک کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت لو کان عرضا سے اخیر صورت تک ان منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں جو اس غزوہ سے بلا وجہ کنارہ کش رہے۔ شان نزول
مکہ اور حنین کے معرکوں سے فراغت کے بعد سن 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم کا نصرانی بادشاہ مدینہ پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اپنی مملکت شام کی حدود میں مقام تبوک پر چھاؤنی بنا رہا ہے۔ اس موقع پر آپ نے خود پیش قدمی کر کے اس مقام تک پہنچنا مناسب سمجھا اور اس کا اعلان فرما دیا۔ چونکہ موسم سخت اور سفر دور دراز کا تھا، اس لیے جہادی مہم بڑی کٹن سمجھی گئی، غیر معمولی ترغیب و اہتمام سے کام لیا گیا، ساتھ ہی منافقین کو سخت اور سست کہہ کر جھنجھوڑا گیا۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج سفر موج کو لے کر تبوک کا مورچہ سنبھال لیا، ایک عرصے تک انتظار کرتے رہے، لیکن نصارہ کی فوجیں اس درجہ مرعوب ہوئی کہ سامنے نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی مدینہ واپس چلے آئے۔ تشریح: تبوک کی مہم میں 6 قسم کے لوگ تھے۔ اس غزوے میں لوگوں کے حالات مختلف تھے۔ نمبر 1، بعض حضرات تو بلا تعامل ساتھ چل پڑے۔ نمبر 2، بعض حضرات کچھ تردد کے ساتھ ہو لیے۔ آیت للذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان دونوں قسم کے حضرات کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بعض حضرات کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، جیسے آیت لیس علی الضعفاء سے معلوم۔ نمبر 4، بعض لوگ محسوس تھی اور قائلی کی وجہ سے نہیں جا سکے، آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم۔ نمبر 5، اکثر منافق بعض منافقت اور شرارت کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، جن کا ذکر اکثر آیات میں آیا۔ نمبر 6، بعض منافق جاسوسی اور شرارت کے ارادے سے ساتھ ہو لیے تھے، آیت وفیکم سماعون لہم۔ بعض کی رائے ان کا ذکر ہے، غرض کی آیت یا ایھا الذین آمنوا دوسری قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ واقعہ ہجرت، آیت اذ اخرج الذین کفروا میں واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ غار سور جو مکہ معظمہ سے تھوڑے فاصلے پر منا کے راستے میں پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رفیق غار صدیق اکبر کی رفاقت میں 3 روز تک چھپے رہے۔ کفار آپ کے متلاشی تھے، ایک قاصد اور نشان بتانے والے کی مدد سے کچھ لوگ غار کے منہ تک پہنچ بھی گئے۔ غار میں چھپے ابو بکر صدیق ان کو دیکھ کر فکر کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات تشفی سے تسلی فرمائی۔ اس نے اتفاق کہ مکڑیوں نے غار کے دانے پر جالے تن دیے تھے، اس لیے لوگوں کو آپ کی وجود کی یقین نہیں ہوا، الٹا قائف یعنی جو بتانے والا ہوتا ہے راستہ بیوقوف بنایا۔ اس طرح یہ لوگ ناکام واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن کے بعد جو مسافت دوری بیان کی، اس سے فوری فائدہ کی نفی ہوگی، کیونکہ دوری کی وجہ سے فائدہ حاصل کرنا معلوم نہیں ہوتا۔ غرض کے دونوں باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کا اتباع نہیں کرتے۔ اگر مسافت کی دوری کی وجہ سے صرف ایک چیز کی نفی ہوتی تب بھی مقصد حاصل ہے، کیونکہ آپ کا اتباع کرنے کو دو چیزوں پر رکھا گیا، فوری فائدہ یا معمولی سفر، لیکن ان کے ایک کے نہ ہونے سے مجموعے کی نفی ہوگی اور مجموعے کے نہ ہونے سے اتباع کی نفی ہوگی۔ لطائف آیات، فانزل اللہ سکینتہ میں اولیاء کی ضمیر خواہ ابو بکر کی طرف لایا جائے یا حضور پاک کی، فرق اتنا ہے کہ پہلی صورت میں ابو بکر پر بلا واسطہ سکینہ نازل ہونا معلوم ہوگا، دوسری صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں شیخ کے ساتھ رہنے کی برکات کا ہونا معلوم ہوا۔ آیت لوکان عالزن سے اللہ کی محبت کے امتحان کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کام میں دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو بلکہ مشقت اس میں طبیعت کا رنگ دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی نفع کے ساتھ کسی کام کرنا دلیل محبت نہیں ہے۔ نفس اگر جھوٹے دعووں سے دھوکہ دینے لگے، اطاعت بجا لانے میں غلط نظر پیش کرنے لگے، یا صلاح و تقوی اور تقدس کے جھوٹے مدعی کرتا مساجیں کرنے لگیں، تو ان سب آیت کے مضمون میں غور کر کے وہی جواب دینا چاہیے۔ اگلا رکوع، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ ترجمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جماعت میں جہاد میں جانے سے رخصت مانگی تو آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ان کو رخصت دے دی۔ اس سلسلے میں اظہار ناراضگی کرتے ہوئے یہ یاد اتری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے معافی کے الفاظ سے مضمون شروع کیا۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دی تھی؟ تا وقت ہے کہ آپ پر نہ کھل جاتا کون سچے ہیں اور معلوم کر لیتے کون جھوٹے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے۔ اپنے مال اور جان سے اپنے مال اور جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ البتہ آپ سے وہی لوگ رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سو و شکوک میں سرگرداں ہیں۔ اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سر و سامان تیار کی تیاری ضرور کرتے، لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے انہیں توفیق نہیں بخشی اور ان سے کہہ دیا کہ آپ آج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہیں، یعنی بیماروں، عورتوں، بچوں کے ساتھ، اگرچہ یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو کر جاتے سوائے اس کے دگنا فساد کرتے اور مسلمانوں کو ذلیل کر کے خرابی کرتے، تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑا دیتے، یعنی لگائی بجائی کرنے کے لیے دوڑ پھرتے، اس فکر میں کہ تمہارے لیے فتنہ پروازی کر سکیں۔ تم میں سے کچھ جاسوس موجود ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب سمجھے گا۔ یہ واقعہ کہ ان لوگوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی تھی،
جب شروع میں آپ مدینہ آئے آپ کے خلاف کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے رہے، یعنی آپ کے خلاف سازش کرنے میں، آپ کے دین کو برباد کرنے میں یہ لوگ لگے رہے، یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہوگی، اللہ کا حکم غالب رہا، ان کو ناگوار گزرتا رہا۔ اللہ نے منافقین میں سے ایسے شخص بھی جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ شخص جد بن قیس تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رومیوں سے جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ اس نے عرض کیا میں عورتوں پر فریفتہ ہو جاتا ہوں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ رومیوں کی عورتیں دیکھ کر ضبط نہ کر سکوں اور اس طرح کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حق تعالیٰ جواب دیتے ہیں سو سن رکھو، یہ لوگ خرابی میں تو پڑ چکے ہیں اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو اچھی حالت پیش آتی تو انہیں بری لگتی ہے، آپ پر کوئی حادثہ پڑتا تو کہتے ہیں ہم نے اپنا بچاؤ کیا تھا پہلے ہی، پھر گردن موڑ کر خوش ہو کر چلے جاتے۔ مصیبت دے کر فرما دیجئے کہ جو کچھ ہمیں پیش آ سکتا ہے وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ مسلمانوں کو سب کام اللہ کی سپرد کرنے چاہیے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرتے رہا کرو، تو ہمارے یعنی تم منتظر رہو ہمارے حق میں انجاموں میں سے ایک بہتری، اور تمہارے حق میں اس کا منتظر رہا کرتے تھے کہ اللہ تم پر کوئی عذاب واقع کر دے اپنی طرف سے، یہ ہمارے ہاتھوں سے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہارا خرچ کرنا کبھی قبول نہ کیا جائے گا۔ بلا شبہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہو اور ان کی خیر خیرات قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں بجز اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے مگر تھکے ہارے، سستی کے ساتھ، مال خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ سو ان کے پاس مال و دولت اولاد ہونا آپ کو تعجب میں نہ ڈالا، یعنی ہماری نعمتیں دینے کو آپ کلچائی نظروں سے نہ دیکھیں کیونکہ بطور ڈیل ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان کو گرفتار عذاب رکھیں، ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کی جان کفر کی حالت میں نکلے جس کی وجہ سے انہیں آخرت میں بھی بدترین عذاب ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں، البتہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اس بات سے گھبراتے رہتے ہیں کہیں تم ان کے ساتھ مشرکین کا سلوک نہ کرنے لگو، اس لیے تکیہ کرتے ہوئے لوگ قسم کھا رہے ہیں یا سرنگ میں گھس کر بیٹھنے کی کوئی جگہ ضرور ہے اس کا رخ کریں، حالت یہ ہے کہ گویا رسی توڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ ان سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مال بانٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے ہیں، اگر آپ انہیں اس میں سے کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو اچانک بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اللہ کے رسول نے دیا تھا مال غنیمت، اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اس کے رسول بھی، تو بس اللہ ہی چاہیے کہ ہمیں غنی بنا سکتا ہے۔ تحقیق و ترکیب بھائی اجتہاد اس میں اختلاف ہے، جن احکام میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح حکم نہیں کیا تو اس میں آپ سے کا اجتہاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے کہ جائز ہے، جیسا کہ بقول مفسر نے آپ سے اجتہاد فرمایا۔ باقی اعتاب کا ہونا حسنات الابرار سیئات المقربین کے لحاظ سے قاضی ایاز اپنی شفا میں فرماتے ہیں یہ اعتاب نہیں تھا کیونکہ پہلے ممانعت کا کوئی حکم نہیں تھا، پھر گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو اعتاب کیسا؟ کچھ شعری کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہ معافی کا لفظ گناہ کے بغیر بولا نہیں جاتا وہ کلام عرب سے ناواقف ہے۔ سمرقندی کی رائے یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ توبہ نازل ہونے سے پہلے منافقین کا حال نہیں جانتے تھے۔ لا یستأذنوک یعنی جہاد میں جانے سے کا جی چرانا خود ان کے نفاق کی کھلی دلیل ہے، کیونکہ مخلص مسلمان خود شوق سے آگے بڑھ جاتے تھے، چہ جائے کہ رخصت مانگی۔ لو اراد منافقین کے ساتھ نہ جانے کی ایک تقویم مصلحت بتائی، ای قدر اللہ لو خرج، یہاں سے منافقین کے جہاد میں ساتھ جانے کے مفاسد بتلائے جا رہے ہیں۔ جد بن قیس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ صحابہ رومیوں کا جد اعلیٰ روم بن اسحاق بن ابراہیم زردنگ ہوگا، یا کوئی ان کا جد اعلیٰ روم بن ایس تھا جس نے کسی حبشی شہزادی سے شادی کر لی تھی جس سے اولاد درمیانی رنگ کی پیدا ہوئی، جہاد النصر و شلاسنین کی وجہ سے۔ ربط آیات بعض منافقین نے جھوٹے بہانے تراش کر آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت چاہیے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اس پر اللہ نے اظہار ناپسندیدگی کر کے یہ آیات نازل فرمائی، عفا اللہ عنک۔ ومنہم من یقول، سے منافقین کے بعض مخصوص حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ شان نزول عفا اللہ عنک کے شان نزول کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، جو منافقین مدینہ میں رہ گئے تھے انہوں نے جھوٹی خبری اڑانی شروع کر دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بخیر و عافیت واپس آئے تو یہ غمزدہ ہو گئے۔ جد بن قیس نے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کی کچھ مالی پیشکش کرنا چاہیے، اس پر آیت نازل ہوئی۔
قل انفقو، خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال تقسیم فرمایا تو ذو الخویسرہ، جس کا نام حرقوس بن زہیر ہے، جو فرقہ خارجیہ کا رئیس ہوا، وہ آیا اور اس نے اعتراض کیا کہ یہ تقسیم غیر منصفانہ ہے، اس پر آیت نازل ہوئی۔ لیکن ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے غنائم تقسیم فرمائے تو ایک شخص نے اعتراض کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے جو روایت نقل کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات آتے تھے، آپ ان کو تقسیم فرما دیا تو پیچھے کھڑے ہوئے انصاری نے اس کو غیر عادلہ تقسیم کا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال بعض روایات میں مال غنیمت کی تصریح ہے، بعض میں صدقے کی ہے، بعض میں کچھ تصریح نہیں۔ تشریح معنی کے لفظ سے گناہ کا، معافی کے لفظ سے گناہ کا شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خلاف اولا پر بھی لفظ بول دیا جاتا ہے۔ لما اذنت لهم، آئندہ کے لیے مطاعت رہنے کی تعلیم ہے، پچھلی بات پر عتاب نہیں ہے، بس اس سے اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ الذین صدقوا کے معنی سچے مخلص مسلمانوں سے ان کی حالت ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ آیت میں بلا عذر ہے۔ سورہ نور کی آیت لم یذهبوا حتی یستأذنوا میں عذر کے ساتھ اجازت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ قل لن یصیبنا میں پہلے جواب کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مالکانہ حقوق، حاکمانہ تصرفات حاصل ہیں، اس لیے ان کے ہر فیصلے پر ہم خوش اور مطمئن ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی فرد یا جماعت کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتی ہے تو اس کے سامنے امید بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی، کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی جدوجہد میں جو کچھ ہے امید و کامرانی ہے۔ مایوسی و ناکامی کی تو اس پر چھائیاں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے یہی بات کامیابی نہیں کہ کسی خاص منزل تک پہنچے، بلکہ اس کی راہ میں چلتے رہنا کے بجائے خود بڑی کامیابی کے جو اپنا سفر شروع کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کسی خاص منزل تک پہنچے، بلکہ صرف اس لیے کسی کی راہ میں چلتا ہے، یہ کسی راہ میں چلتا ہے، یہ اس کے منزل مقصود ہوتی ہے۔ دوسرے اگر جدوجہد کرتے ہوئے مر جائے تو ان کی ناکامیاں نہیں ہوتی، لیکن اگر مومن مر جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی فتح مندی ہے، ایسی فتح مندی جس سے بڑی فتح مندی کی وہ اپنی ذات کے لیے آرزو ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے اگر دشمنوں پر لڑ کر غالب نہ آ سکے تو یہ ان کی ہار ہوتی ہے، لیکن مومن وہ ہے جو ہار کے معنی سے ناشنا ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی میدان میں غالب نہ آئے جب بھی اس کی جیت یہ ہے، کیونکہ اس کی ہار جیت کا معیار میدان جنگ نہیں ہوتا، خود اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی کوشش میں پورا نکلا تو اس نے میدان مار لیا، اگرچہ میدان جنگ میں اس کی لاشوں، ہزاروں لاشوں کے نیچے دبی ہوئی پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں وہ کبھی مار نہیں سکتا کہ اس کی موت بھی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن نے جا بجا زور دیا کہ مومن کا مقصد کوشش صرف اللہ اور اس کے رسول کی، اس کی سچائی ہے۔ مومن کی جدوجہد کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس میں حقیقت پنہائے کہ وہ ساری منزلوں سے جو دنیا میں پیش آ سکتی ہیں بلند کر دیے گئے۔ اب یہاں کوئی منزل اس کی منزل مقصود نہیں کہ اس تک پہنچ سکنا اس کی کامیابی کا فیصلہ کرے، اس لیے منزل مقصود تو صرف یہی ہے کہ حق راہ میں چلتا رہے اور رکے نہیں۔ اس کا ہر وہ قدم جو چلتا رہا فتح مندی ہے، جو قدم رک گیا نامرادی ہے۔ پھر دو خوبیوں سے مقصود یہی حقیقت ہے، یعنی فتح مندی ہے شہادت، اور شہادت بھی فتح مندی ہے۔ دنیا کی تحصیل میں کیسی کیسی جسمانی روحانی تکلیفیں جینی پڑتی ہیں، پھر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر حاصل ہو جائے تو اس کے تامنے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ذرا سا کوئی نقصان ہو جائے پھر دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بالفرض سب باتیں اور حالتیں منشا کے موافق ہو جائیں تو ہر وقت یہ کھٹکا رہتا ہے کہیں یہ حالت چھن نہ جائے اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آ جائے، پھر دنیا چھٹنے پر کس درجہ مسرت اور بلا کا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کافر کے لیے دنیا جتنی بڑھے گی اس کا کفر دگنا ہوگا، جو آخرت کی زیادہ تباہی کا باعث ہوگا۔ آیت فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ منافقین کو بھی صدقات میں سے کچھ ملا کرتا تھا، پس اس کے کئی جواب ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ صدقہ نفلی ہو جس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔ نمبر 2، منافق سے مراد اعتقادی منافق نہ ہو بلکہ عملی منافق ہو، تب بھی کوئی اشکال نہیں۔ نمبر 3، اگر فرضی صدقہ مراد دیا جائے تو منافق بھی اعتقادی ہو تو بھی کہا جائے کہ اس وقت ابتدائی حالت تھی، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی احکام میں برابر تھے۔ لطائف آیات، عف اللہ سے معلوم ہوا کہ کاملین مقبولین پر عتاب بھی لطف امیز ہوتا ہے تاکہ ان کی بالکل وحشت نہ ہو جائے۔ اس میں محترم لوگوں کا خطاب بھی معلوم ہو گیا۔ لما اذنت لهم سے معلوم ہوا کہ مریدین کے عذر قبول کرنے میں مشائخ کو پوری بیداری سے کام لینا چاہیے کہ کہیں وہ دھوکہ نہ دے جائیں۔ آیت لا یستاذنوا کا سے معلوم ہوا کہ مومن کو خیر کی طرف تبھی رغبت و شوق ہوتا ہے۔ آیت لو ارادو سے معلوم ہوا کہ سامان و تدبیر کیے بغیر محبت و اطاعت فضول ہے۔ آیت ومنہم من یقول سے معلوم ہوا کہ نفس بھی انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ فلاں نیکی میں فلاں خطرات ہیں جن کی آفت اس نیکی کی خیریت سے بڑی، اس لیے اس نیکی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت وَإِنَّ جہنم سے اشارہ ہے کہ برے اعمال آخرت میں آگ کی صورت میں ہوں گے۔ آیت قُلْ لَن یُصِیبَنَا میں توکل کا صریح حکم ہے، اس کا آسان
اس کو آسان بنا دینے کے مراتب کا بھی ذکر ہے۔ آیت ولا یاتون الصلاۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ عبادت کی لذت سے محروم، جمال محبوب کا مشاہدہ محجوب ہوتے ہیں۔ بقول محمد بن فضل حکم کی تعمیل میں وہی سستی کرے گا جیسے حاکم سے بے خبری ہوگی، جو حاکم کی عظمت سے باخبر ہوگا وہ تعمیل حکم میں قسمندی نہیں دکھلائے گا۔ آیت فلا تعجب کا سے معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی رونق پر حریفانہ نظر کر کے آخرت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر شخص پر نظر رکھنی چاہیے اور آخرت کے اعتبار سے اپنے بالا تر شخص پر نظر رکھنی چاہیے۔ آیت یرید اللہ لیعذبہم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ محجوب ہوتے ہیں وہ راحت کے لیے جن چیزوں کو جمع کرتے ہیں وہ ان کی راحت سے معلوم ہوتے ہیں، البتہ سارا وقت مصائب کے جھیلنے کی نظر ہوتا ہے۔ آیت ولو انہم رسول سے معلوم ہوگا کہ سچے مریدین اور عارفین کو ان آداب سے راستہ ہونا چاہیے، اور اہل رضا کی پہچان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مصائب پیش ہیں وہ ان پر شاداں فرحاں رہیں اور بلاؤں سے لذت اندوز۔ صدق اللہ العظیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ ترجمہ: صدقے کا مال زکوٰۃ تو صرف غریبوں کا ہے جن کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر کھلاتے ہیں، اور محتاجوں کا ہے جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہو، اور ان کارندوں کا جو اس کی وصولیابی پر مقرر ہوں، یعنی صدقات کی وصولیابی کرنے والے خواہ 2 روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے لائیں، یا تقسیم کرنے والے ہوں، یا کلرک اور گماشتے ہوں، اور جو دل جوئی کے لائق ہوں تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اسلام پر جم جائیں، یا ان کو دیکھ کر دوسرے مسلمان دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع ہو یا مسلمانوں کے کام آتے ہوں۔ یہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے اول آخر کی قسم کو امام شافعی کے نزدیک اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو عزت حاصل ہو گئی ہے۔ البتہ صحیح قول کے مطابق اور قسموں کو بھی دیا جائے گا، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض میں جنہوں نے گناہوں کے علاوہ کاموں کے لیے قرض لیا ہو یا لیا تھا برے کاموں کے لیے لیکن پھر توبہ کر لی اور ان میں ادائیگی کی سکت نہ ہو، یا باہمی اصلاح کے لیے اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں یعنی جہادی مہم پر جانے والوں کے جن کے پاس مال فے نہ ہو اگرچہ مالدار ہوں، اور مسافروں کے لیے صرف ہونا چاہیے جو سفری ساتھیوں سے بچھڑ کے ہوں۔ یہ علم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو بہت جاننے والے، اپنی صفت میں بڑی حکمت والے ہیں۔ غرض کہ ان لوگوں کے علاوہ میں وہ مال خرچ نہیں ہونا چاہیے، نہ موجود ہونے کی صورت میں، نہ ان میں سے کسی قسم کو محروم کرنا چاہیے۔ بہرحال امام کو چاہیے کہ ان سب کو برابر تقسیم کر ڈالیں۔ البتہ امام کو یہ حق ضرور ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دے لے، اور لام استغراقیہ سے معلوم ہوا کہ ان تمام افراد کا بلا استثناء لینا ضروری ہے، لیکن مالدار پر اس کی پابندی اس لیے ضروری نہیں کہ اس کی رعایت کرنا بڑا دشوار ہے۔ تاہم ہر قسم میں سے 3 آدمیوں کو دینا کافی ہے، اس سے کم کو دینا کافی نہیں ہوگا، جیسا کہ جمع کے صیغے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کا مسلمان ہونا اور ہاشمی اور مطلبی سید نہ ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی منافقین میں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان میں عیب لگا کر یا ان کی باتیں نقل کر کے اور کہتے ہیں کہ جب انہیں اس حرکت سے روکا جاتا ہے کہ کہیں آپ کو خبر نہ ہو جائے آپ کانوں کے کچے ہیں، کہیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا، آپ بھی سچا مان لیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ نبی کان دے کر وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جس بات کی آپ کو اطلاع دیتے ہیں اس میں ہم انہیں سچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو ایسا نہیں سمجھتے۔ للمؤمنین میں لام زائد ہے جس سے ایمان اعتقادی ایمان بمعنی تسلیم میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تسر رحمت ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اے مسلمانوں ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جو اطلاعیں تمہیں ملتی ہیں ان کی تردید کرتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کی اطاعت خوشنودی حاصل کریں۔ اگر یہ لوگ واقعی مومن ہیں، اور ضمیر مفرد دلانا یا تو اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپس میں لازم ملزوم ہو کر ایک ہی ہیں، یا کہا جائے کہ اللہ یا رسول میں سے کسی ایک کی خبر محذوف ہے، کیا
انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ اس طرح ہوگی کہ وہ ہمیشہ اس میں جلے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت ان کے بارے میں نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ برملا ظاہر کر دے، یعنی ان کا منافقت، لیکن ان کے باوجود پھر یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں۔ انہیں کہہ دو اچھا تم تو مذاق کرتے رہو، اللہ تمہاری بات کو نکال لیں گے جس سے تم ڈرتے ہو۔ ہم تو یوں ہی جی پلانے کی بات چھیڑ دی تھی، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر کے پھر کفر کیا۔ اگر ہم چھوڑ بھی دیں، اگر یا کے ساتھ ہے تو مجہول ہے، نون کے ساتھ ہے تو معروف ہے۔ تم میں سے جو لوگ ان کے خلوص اور توبہ کی وجہ سے، جیسے مخشی بن حمیر، تام باز کو سزا دینا کیونکہ انہوں نے جرم کیا۔ تحقیق و ترکیب انما الصدقات قصر موصوف علی صفت ہے، یعنی صفات صرف 8 قسموں میں صرف ہونے کے ساتھ متصف ہے۔ فقیر اور مساکین کی جو تعریف جلال محقق نے کی ہے اس کے اعتبار سے فقیر ابتر ہے، یہی رائے امام شافعی کی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک برعکس ہے۔ او مسکین ذا متربہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، تاہم یہ اختلاف لفظی ہے۔ عاملین کو ان کے اخراجات کے مطابق کام کی اجرت دی جائے گی، اگرچہ مالدار ہوں۔ صدقہ اور زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں صدقے کا شبہ بھی ہے، اس لیے اگر ہاشمی عامل ہو تو اسے سید ہونے کی وجہ سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں مالدار ہو تو لینے میں مذائقہ نہیں، اس کے حق میں اس شبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جالب اور حاشر میں فرق یہ ہوگا کہ حاشر تو صاحب زکوٰۃ لوگوں کو جمع کرے گا، اور جالب کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کر کے اپنے پاس جمع کرنے والے کو۔ مؤلفۃ قلوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بالاجماع مصارف زکوٰۃ سے ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ عیینہ بن حسین، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس وغیرہ مؤلفۃ قلوب میں داخل تھے، جو اپنے قبائل کے سردار تھے۔ مفسر نے مؤلفۃ قلوب کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ یعنی امام شافعی کے قول پر، لیکن امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام اسحاق ایک جماعت کے نزدیک ان کا حصہ ساقط ہے۔ حضرت عمر سے بھی یہی روایت ہے۔ المکاتبین ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، زہری، شافعی، احمد، مالک، ابو حنیفہ وغیرہ اکثر کی رائے یہی ہے، لیکن ابن عباس غلام خرید کر آزاد کرنے کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے قیدیوں کے بدلہ فدیہ دینے کے معنی لیے ہیں۔ غار میں اصلاح ذات البین کی صورت یہ ہے کہ 2 خاندانوں میں غارمین، اصلاح ذات البین کی صورت 2 خاندانوں میں کسی مقتول کے بارے میں اگر نزاع ہو، رفع نزاع کے لیے کوئی دیت کا ذمہ لے کر زکوٰۃ کے روپے سے ادائیگی کرتے تاکہ فتنہ دب جائے تو جائز ہے۔ والاغنیاء حدیث میں ہے لا تحل صدقۃ لغنی الا لخمس، نہیں حلال صدقہ غنی مالدار کے لیے البتہ 5 کے لیے جائز ہے: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے، قرض دار کے لیے، یا ایسے شخص کے لیے جو خریدے صدقہ کو اپنے مال سے، یا ایسے شخص کے لیے کہ اس کے پڑوسی مسکین ہو اور مسکین کو صدقہ دے، بس بطور ہدیہ مسکین کو غنی دے دے، یا جو شخص صدقے پر کام کر رہا ہو اللہ کی راستے میں بغیر تنخواہ کے۔ فی سبیل اللہ ابو یوسف رحمۃ اللہ غازیوں سے بچھڑنے والوں کے معنی لیتے ہیں، امام محمد حجاج بچھڑنے والے کے معنی لیتے ہیں، لیکن اول صورت میں اگر غازی مالدار ہے تو ہمارے نزدیک اس کو نہیں دینا چاہیے۔ امام شافعی اجازت دیتے ہیں۔ بعض نے جنگی سامان خریدنا، سرحدی حفاظت کرنا، مسافر خانے بنانا بھی اس میں مانا ہے۔ بہرحال یہ مصارف کا بیان ہے، اور صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ان میں سے اخیر 4 قسموں کے بجائے لام کے فی لانے میں ان کے مزید استحقاق کی طرف اشارہ ہے۔ اس مسئلے میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک تو مؤلفۃ قلوب کے علاوہ سب قسموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کسی ایک قسم کو بھی، لیکن شوافع کے نزدیک نہ صرف یہ کہ سب قسموں کو دینا ضروری ہے بلکہ ہر قسم میں سے کم از کم 3 اشخاص کو دینا ضروری ہوگا، کیونکہ لام استحقاق کے لیے ہے اور جمع کے صیغے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جس کا تقاضا اصلی یہ ہے کہ ان قسموں کے تحت تمام دنیا کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، مگر ناممکن ہونے کی وجہ سے صرف 3 اشخاص پر اکتفا کیا گیا ہے۔ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ اضافت مضارف زکوٰۃ لانے کے لیے ہے، نہ کہ استحقاق کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات فی الحقیقت تو اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں، ضرورت اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کو مصارف بنا دیا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ ان مواقع کے علاوہ تعمیر مساجد کے لیے یا کفن دفن وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ رہے جمع کے صیغے تو الف لام کے ذریعے ان کی جمعیت باطل ہو گئی ہے۔ الف لام جنس کے لیے ہے، کیونکہ استغراقیہ لینا محال ہے۔ ہر قسم میں 3 اشخاص لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمع کا مقابلہ جمع ہونے کی وجہ سے احاد کا انقسام احاد پر ہو رہا ہے۔ صدقے کو ان سب پر تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر فقیر کے حصے میں جو کچھ بھی آئے گا وہ آخر صدقہ ہی ہوگا، اور اس کی بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر جتنے فقیروں کے پاس
پیسے جائیں گے ان کی بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ تقسیم کا سلسلہ جاری رہا تو کس کے پاس بچے گا کیا؟ اس کے علاوہ ایک ایک فرد کو دینے سے بھی جنسیت کے معنی متحقق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قاضی بیضاوی نے شافعی ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ کے استدلال کو یہ کہہ کر تسلیم کیا ہے کہ اور کہا ہے کہ حضرت عمر، حذیفہ، ابن عباس وغیرہ تمام صحابہ تابعین زکوٰۃ کو ایک ہی قسم کے دینے کو جائز تسلیم کرتے رہے ہیں۔ یہی تینوں ائمہ کا مسلک ہے۔ اذن مبالغہ کے لیے کہا گیا گویا مجسم کان ہے، یہ مجاز مرسل ہے، جز بول کر کل مراد دیا گیا۔ جیسے عین کے معنی جاسوس کے آتے ہیں، توحید الضمیر، ضمیر اور مرجع میں تو کے مطابقت نہیں ہے، اس لیے مفسر علامہ اس شبہ کے 3 جواب دے رہے ہیں کہ جیسا کہ عبارت سے واضح ہے۔ قاضی بیضاوی اللہ کی خبر ہونے کی ترجیح دے رہے ہیں، مطبوع ہونے کی وجہ سے اور سیبویہ قریب ہونے کی وجہ سے رسول کی خبر مان رہے ہیں۔ اس صورت میں مبتدا خبر میں فصل بھی لازم نہیں آئے گا۔ تنبئہم، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے 70 منافقین کی نشاندہی مع ان کے اور ان کے ماں باپ کے نام کی تھی، لیکن بعد میں ناموں کو حذف کر دیا گیا تاکہ ان کی مسلمان اولاد کی رسوائی کا باعث نہ ہو۔ مخشی بن حمیر یہ بھی ابتداء میں تمثل کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تائب ہو گئے، دعا کی، اے اللہ بنا دے میری موت مقتول ہو کر تیرے راستے میں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ طائفہ کا لفظ ایک شخص پر بولنا باعث اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں دوبارہ صدقات معترضین کا جواب دیا تھا، آگے اس کی تائید کے لیے مصارف اور مستحقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ ان مواقع کا لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی تہمت نہیں آتی۔ صدقات خواہ فرضی ہوں یا نفلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں مواقع اور مصالح کی رعایت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت وَمِنْهُمُ الَّذِينَ سے منافقین کی حرکتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت یحلفون سے منافقین کا مشترکہ حال بیان کیا جا رہا ہے۔ شان نزول، کچھ منافقین کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال خود کھا لیتے ہیں اور اپنے متعلقین پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کی تردید میں آیت انما الصدقات للفقراء نازل ہوئی، جس میں مصارف بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کچھ منافقین نے آپ کی شان میں کچھ گستاخی کے کلمات کے، کسی دوسرے منافق نے منع کیا، کہیں آپ کو خبر ہوگی تو آپ ہماری خبر لیں گے۔ جلاس بن سوید بولا کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں، بعد میں ہم باتیں بنا کر ٹھیک کر لیں گے اور بری ہو جائیں گے۔ اس پر آیت وَمِنْهُمُ الَّذِينَ نازل ہوئی۔ جلاس بن سوید اور ودیع بن ثابت ایک مرتبہ کہنے لگے، ان کان یقول محمد حقا فنحن اشر من الحمر، جو محمد فرماتے ہیں اگر حق ہو تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ان کے پاس عامر بن قیس کھڑے تھے، انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر دریافت کیا تو صاف مکر گئے اور حلفاً کہنے لگے کہ عامر کذاب ہے۔ عامر نے بھی حلفاً کہا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سچا جانا، جس سے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا دل پریشان ہوئے۔ انہوں نے دعا کی اور اس پر یہ آیت یحلفون نازل ہوئی۔ آیت وَمَن یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے متعلق ابن کیسان کہتے ہیں کہ یہ آیت ان 12 منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے وقت ایک گھاٹی میں چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت کی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع کی، آپ کی مدافعت کا حکم دیا۔ چنانچہ عبار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ایک مقام پر فروکش ہوئے تو فرمایا، حذیفہ تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر بتلا دیا۔ حذیفہ نے عرض کیا پھر ہمیں قتال کی اجازت دیجیے۔ فرمایا نہیں، عرب کے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے بعد اپنے ساتھیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، بل یکفیناہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وبیلہ کے اعتبار سے کافی ہے۔ آیت والا ان سالتہم کا شان نزول یہ ہے کہ تبوک کی واپسی کے بعد کچھ منافقین کہنے لگے کہ جب آپ کو جب معلوم ہو تو آپ نے بلا کر مواخذہ فرمایا، کہنے لگے یا نبی اللہ انا کنا نخوض ونلعب، کہنے لگے واللہ ما کنا فی شیء من امرک ولا امر اصحابک، ہاں ہم تو یہ سب کچھ مذاق کر رہے تھے۔ زکوٰۃ کے تشریح، زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک قسم منسوخ ہو گئی۔ مصارف کی 8 قسموں میں ایک قسم مؤلفۃ القلوب ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بالاجماع منسوخ ہو گئی، اور باقی قسموں کا مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب نہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ زکوٰۃ کی وصولیابی پر جو کارندے مقرر ہیں وہ اس غنی ہونے کی شرط سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کو تو عمل کی اجرت اور تنخواہ دی جائے گی، خواہ مالدار ہوں یا غریب ہوں۔ بس دوسری قسم میں صرف فقیر کہہ دینا کافی تھا، لیکن دوسرے عنوانات کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ان کے استحقاق کے اسباب فقر کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اس طرح ان سب قسموں میں سید نہ ہونا ضروری بھی ہے۔ فقیر و مسکین کی تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے، جس کی وصیت سے کے احکام میں فرق پڑے گا۔ فقیر کے لیے وصیت کرنے کی صورت میں مساکین کو مال نہیں ملے گا، اور مساکین کو وصیت کرنے کی صورت میں فقراء کو مال نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن اس سے زکوٰۃ کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
مالدار اگر اتنا مقروض ہو کہ قرض کی ادائیگی کے بعد بقدر نصاب اس کے پاس روپیہ نہیں بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان تمام قسموں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے جن کو زکوٰۃ دی جائے ان کو اس قسم کا مالک بنا دیا جائے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نیز یہ سب شرط زکوٰۃ کے لیے ہیں، نفلی صدقات کے لیے قیدیں نہیں ہیں۔ منافقین کی چالاکیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور حسن اخلاق۔ آیت ومنہم الذین کا یہ منشا نہیں کہ منافقین جو کچھ بولتے تھے آپ پر مخفی تھا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خاموشی کی وجہ یہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کا پول کھل گیا، اور مومن کی بات کی تصدیق کرنا بلحاظ اس کے ایمان و اخلاص کے مراد ہے، جن میں شرائط عدالت بھی آ جاتی ہے، ورنہ مومن کی ہر بات کا یقین یا سچی ہونا ضروری ہے۔ رفع تعارض ویحلفون سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے منافقین کا مقصد صرف مسلمانوں کو خوش کرنا نہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود نہ تھی، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھنے کے لیے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے۔ جواب یہ کہ آپ کے خوش ہونے کے دو پہلو ہیں، جو ایک یہ کہ کسی کے در پہ نہ ہونا، دوسرا دل سے راضی ہو جانا۔ پہلی صورت میں آپ کی خوشنودی مسلمانوں کی خوشی قرار دیا گیا، روایت میں یہی مراد ہے۔ دوسری صورت میں آپ کی خوشی اللہ کی رضا جیسی ہے، آیت میں یہی مطلوب ہے۔ دین کے ساتھ جان بوجھ کر استہزاء کرنا بد اعتقادی کے ساتھ ہو یا بد اعتقادی کے بغیر کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول آیتوں کے ساتھ تمسخر کرنا ایک دوسرے کو لازم ہے۔ لطائف آیات ومنہم الذین یؤذون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ اگلا رکوع المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ ترجمہ منافق مرد منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ برائی کفر و گناہ کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اچھی بات سے روکتے ہیں اور بلائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی اللہ کے حضور بلا دیے گئے۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے بس کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے گزر گئے، جو طاقت قوت مال اور اولاد میں کثرت سے تم سے کہیں زیادہ تھے، پر ان کے حصے میں جو کچھ دنیا کے فوائد آئے وہ برت گئے، سو تم نے بھی اے منافقو اپنے حصے کا فائدہ برت لیا، جس طرح انہوں نے برتا تھا اس طرح وہ کر گئے، تم بھی کر لیں۔ نبی برائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے لگاتے رہے، یہی لوگ تھے جن کے سارے کام دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی گاٹے ٹوٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی خبر انہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم ابراہیم، آل مدین، قوم شعیب جن کی بستیاں الٹ دی گئی، یعنی قوم لوط کی بستیاں۔ ان سب کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، معجزات لے کر، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، اس لیے تباہ کر دیے گئے۔ سو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ انہیں بلا قصور سزا دے دی ہو، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں۔ انہیں ان کے وعدہ یا وعید پورا کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، حکمت رکھنے والے ہیں، کوئی کام بے مال نہیں کرتے۔ مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایسے باغوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نفیس مکانوں میں جو ان دائمی باغوں میں ہوں گے، قیام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی ان سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تحقیق و ترکیب المنافقون والمنافقات تقریباً 300 مرد اور 170 عورتیں منافق تھی۔ من بعض من اتصالیہ نسیان حقیقی پر بندوں کی مذمت جس طرح قابل اشکال ہے، اس طرح حقیقتاً اللہ کی طرف سے اس کی نسبت بھی مشکل ہے، اس لیے دونوں جگہ جلال محقق نے لازمی معنی ترک کر لیے ہیں، گویا مجاز مرسل ہے۔ کالذین یہ جار مجرور محذوف کی خبر ہے، مفسر نے انتم اس لیے مقدر معنی ہے۔ المتفقات کے معنی اختلاف کے ہیں، وعدہ و وعیدہ لف و نشر غیر مرتب ہے، عدن اس کے معنی دوام کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکن طیبہ جنت عدن کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا قصر من لؤلؤ، اور اس موتی محل میں 70 مکان یاقوت سرخ ہوں گے، ہر مکان میں سبز زمرد کے 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 تخت، ہر تخت پر 70 مختلف رنگ کے فرش، ہر فرش پر حور عین دسترخوان نعمت ہوگا۔ رضوان تنوین تقلیل کی روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے حل رضیتم، عرض کیا جائے گا اپنے ہر چیز عطا کی ہے، پھر ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ کہا جائے گا انا اوتیکم افضل من ذالک، لوگ عرض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جواب مرحمت ہوگا، احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا،
اور اب آیات منافقین کے برے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا باہمی گٹھ جوڑ اور پچھلے کفار سے ملے جلے حالات کا ہونا، پھر ان برائیوں پر وعید اور پچھلے سزا یافتہ لوگوں کے حالات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت والمؤمنون میں ان کے مقابل مومنین کا ذکر ہے۔ تشریح ان قوموں کی تفصیل 8ویں پارے کے اخیر میں گزر چکی ہے۔ البتہ قوم ابراہیم کا یہ واقعہ یہ ہوا کہ نمرود مردود کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا، جس کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو گیا اس کے سر پر اگر مار پڑتی تو قدرے سکون رہتا ورنہ مضطرب رہتا۔ اسی عذاب الہی میں گرفتار رہا۔ اس نے عالی شان عمارت بھی بنائی تھی جس کے اچانک گر جانے سے قوم کے بہت سے لوگ دب کر مر گئے تھے۔ آیت ورضوان من اللہ اکبر سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی تمام سعادتیں اور کرامتوں اور خود جنت کا اصل چشمہ رضا الہی ہے۔ عشاق کا انتہائی مقصد بھی یہ رضا باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اگلا رکوع ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے تلواروں کے ذریعے جہاد کیجیے، منافقین سے زبان اور دلیل کے ذریعے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر کی بات کہی ہے۔ وہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی چال چلے اور ایسی بات کا منصوبہ باندھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔ انہی تبوک سے واپسی کے وقت عقبہ کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سکیم بنائی، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ 10 سے اوپر تھے۔ جب یہ لوگ ڈانٹیں باندھ کر آپ پر ہجوم کر کے آئے تو عمار بن یاسر نے مار کر ان کی سواریوں کے منہ پھیر دیے اور انہیں ہٹا دیا۔ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق کی خداوندی سے مالا مال کر دیا۔ بہرحال یہ لوگ ابھی بھی باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر انہوں نے گردن موڑی پھر یاد رکھیں اللہ ضرور انہیں دنیا میں قتل کے ذریعے، آخرت میں جہنم کے ذریعے دردناک عذاب دیں گے۔ روئے زمین پر نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ان منافقین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور خوب نیک کام کیا کریں گے۔ اس سے مراد ثعلبہ بن حاطب ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست دی تھی اگر میرے مال و دولت کی دعا کر دیں تو میں اس میں سے سب کے حقوق ادا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی جس کی برکت سے مالدار ہو گیا، لیکن اس کا جمعہ اور جماعت بھی چھوٹ کے زکوٰۃ دینے سے بھی بھاگ گیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ اس میں کنجوسی کرنے لگے، اپنے وعدے سے پھر گئے تو اس بد عہدی کے عادی ہیں۔ بس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا۔ جب تک یہ اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کیا، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سلسلے میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے لینے سے منع فرما دیا۔ پھر اس نے اپنے سر پر 2 تھڑ مارتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر خلافت میں آیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ عثمان کے دور میں آیا، انہوں نے بھی رد فرمایا۔ پھر ان کے زمانے میں یہ شخص مر گیا۔ کیا انہیں منافقین کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے راز جو چھپائے ہوئے ہیں ان کی سرگوشی، اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ جو نگاہوں سے عجل و صدقہ کے سلسلے میں جو حکم نازل ہوئے، ایک صحابی بہت سا صدقہ لے کر حاضر خدمت ہوئے، لیکن منافقین کہنے لگے یہ شخص ریاکار ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی ایک صاحب کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ منافق بولے اللہ کو اتنے صدقے کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہیں کہ تان کرتے ہیں نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر اور ان مومنین پر جنہیں اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ میسر نہیں، اسی کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمسخر کا بدلہ دیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اختیار دے دیا گیا، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ تم 70 دفعہ ان کے لیے مغفرت کی اگر دعا کرو گے اللہ نہیں بخشے گا۔ بعض کی رائے میں 70 کے عدد سے مراد کثرت استغفار ہے۔ بخاری کی روایت اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعا مغفرت کرنے سے ان کی نجات ہو سکتی ہے تو میں زیادہ بڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن بعض کے نزدیک خاص یہ عدد ہی مراد ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ سے سرکشوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تحقیق و ترکیب وماواہم یہ واو حالیہ ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی وغلظ علیہم فی حال استحقاقہم جہنم، دوسری سے رد یہ ہوگی کہ واو کا مدخول فعل محذوف ہو ای وعلم ان ماواہم جہنم، تیسری صورت یہ ہے کہ کلام کو معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا جائے گا قد اجتمع لہم عذاب الدنیا بالجہاد، لیکن سب تکلفات سے بہتر ہے کہ جملہ مستانفہ قرار دیا جائے کلمۃ الکفر۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے یہ الفاظ کہے تھے لا رجان المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل۔ جلاس بن سوید نے کہا تھا ان کان محمد صادقا نعوذ باللہ فیما یقول فنحن اشر من الحمیر اظہروا، یعنی یہ منافق حقیقتاً مومن نہیں ہوئے بلکہ اظہار ایمان مراد لیا۔ لیلۃ العقبہ تبوک کے راستے میں گھاٹی پر جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مراد ہے۔
معاشرہ 12 یا 14 یا 15 تھے۔ وما نقموا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ٹکڑے تک کے محتاج تھے، لیکن مال غنیمت سے ان کی کایا پلٹ کی بجائے اطاعت کے اسلام کی بیخ کنی میں لگ گئے۔ الا ان اغناہم، یہ استثناء مفرغ ہے، لنصدقن، یہ جواب قسم ہے، جواب شرط محذوف ہے، اس میں لام جواب قسم کے لیے، صالبہ ایک شخص کے لیے ضمیر جمع استعمال کرنا اس لیے ہے کہ اس طرح کے سب لوگ اس میں داخل ہو جائیں۔ جب زکوٰۃ کا دینے کا وقت آیا تو کہنے لگے زکوٰۃ اور جزیہ میں کیا فرق ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فتصدق بشیء کثیر، جو 8,000 روپے میں سے 4,000 کی رقم صدقہ لے کر آئے، یعنی زیادہ خرچ کیا۔ فتصدق لہو، ابو عقیل انصاری مراد ہیں جو غریب مزدور تھے، 2 سا کھجوروں میں سے 1 سا لے کر خدمت حاضر ہو گئے، لیکن مراد یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یکسانیت کے لیے مبالغے کا صیغہ لگے گا۔ سب ہی نمبر سے تحدید مقصود نہیں ہوتی بلکہ محاورے میں تکثیر کے لیے ہوتا ہے۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں کی طرح ان آیات میں بھی یا ایھا النبی الی آخری میں کفار و منافقین سے سنائی اور لسانی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور قوی سزا کی اطلاع مزید برآں ہے۔ اس کے بعد آیت یحلفون میں الی آخری میں احسان کے بدلے میں منافقین کی ناشکری کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی تائید میں آیت ومنہم من عاہد اللہ سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے 2 مخلص مسلمان جماعتوں کے اظہار مالی کے واقعات کو اور منافقانہ حق سے دیکھ کر انبطان کرنے کا ذکر ہے۔ اس کا جواب ہے آگے آیت استغفر لہم سے ان کے قصوروں کی ناقابل معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ شان نزول، تبوک کے واپسی پر آپ ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، 12 یا 14 منافقین نے مل کر آپ کو کسی کھڈ میں دھکیل کر قتل کرنے کی سازش کی۔ اسکیم بروئے کار لانے کے لیے ڈانٹیں باندھ کر تیار ہو کر آگے بڑھے۔ حضور پاک سے اونٹنی پر سوار تھے، عمار بن یاسر، حذیفہ، مہار اور رکاب تامے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے خطرے کلمات سن کر آپ کو بیدار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے حملہ آوروں کو ایسی ڈانٹ بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم للکارہ کے نہیں بھاگتے ہی بند پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے انہیں پہچانا بھی؟ عرض کیا نہیں، فلاں فلاں تھے، نام بنام سب کو بتلا دیا۔ منزل پر پہنچ کر آپ نے بلا کر ان سے مواخذہ فرمایا، لیکن سب مکر گئے، جھوٹی قسمیں کھا بیٹھے کہ نہ ایسے مشورہ ہوا نہ ایسا ارادہ ہوا۔ حالانکہ بعض کی مالی اعانت بھی آپ نے فرمائی تھی۔ چنانچہ جلاس بن سوید کا ایک بڑا قرضہ آپ نے چکایا تھا۔ یوں بھی مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری سے قبل اکثر لوگ غربت کے مارے ہوئے تھے، لیکن غنائم کی کثرت سے انہوں نے کینچلی بدل لی تھی۔ غرض اس سلسلے میں آیت یحلفون نازل ہوئی، جس کے بعد جلاس نے صدق دل سے ایمان قبول کر لیا تھا۔ آیت ومنہم من عاہد اللہ کی شان نزول کی طرف جلال محقق خود اشارہ کر رہے ہیں۔ الذین یلمزون میں عبد الرحمن بن عوف ابو عقیل انصاری کے متعلق منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اول عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 درہم خیرات کیا، تب بھی منافقین نے اعتراض کیا۔ دوسرے نے 1 سا کھجوریں پیش کی، تب بھی ان بے ایمانوں نے معاف نہ کیا۔ تشریح، ایمان سے نورانیت اور کفر سے ظلمت بڑھتی ہے۔ وما نقموا الی آخری محاورے کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے ہماری بول میں کہا جاتا ہے کہ بس مجھ سے ہی خطا ہو گئی کہ وقت پر تمہارے کام آ گیا۔ یہ تاکید الشیء بخلافہ کہلاتی ہے۔ اور عاقبہم کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح طاعت سے ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اس طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھ جاتی ہے۔ پس وعدہ خلافی اور جھوٹ سے ان کے کفر میں جس طرح علامت ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اس طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھ جاتی ہے۔ پس وعدہ خلافی اور جھوٹ سے ان کے کفر میں جس طرح کہ ہم نے مورزون سے اشارہ ہو رہا ہے اضافہ ہو گیا، جس کا مبتدا مرتے دم تک کر دیا گیا، جس کے لیے جہنم لازم ہے، پس اصل سزا گویا دائمی جہنم ہوئی۔ ثعلبہ کا وویلا کرنا توبہ نہیں تھا، پھر بعد میں ثعلبہ کا زکوٰۃ لے کر حاضر اور نہ قبول نہ کرنے پر وویلا کرنا مچانا بربنا اخلاص نہ تھا، بلکہ بدنامی اور عار سے بچنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ لفظ عاقبہم سے جب اس کے کفر کا دائمی ہونا معلوم ہو رہا ہے، پھر احتمال اخلاص کہاں رہا؟ اور بہت ممکن ہے کہ قبول کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، نص سے اس شرط کی نفی ہو رہی ہے، پھر مشروط کیسے ہوگا، کیسے صحیح ہوگا؟ عجب نہیں کہ علم یعلم میں اسی طرف اشارہ ہو کہ کیا زکوٰۃ لانے والے کو اس کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال جانتے ہیں؟ جب دل میں ایمان نہیں تو صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ باقی اگر اخلاص ہو تو خود بھی مساکین کو صدقہ دے سکتا ہے، لیکن اس از خود ادا کرنا کہیں منقول نہیں، یہ بھی خلوص نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ کو ٹھکرا دیا تو ظاہر ہے کہ خلفاء کیسے قبول کر سکتے تھے؟ اور لفظ عاقبہم کی ضمیر کی جمع کا تقاضا بظاہر اگرچہ یہ ہے کہ اور منافقین کی زکوٰۃ بھی ٹھکرا دی جاتی، لیکن ممکن ہے کہ اوروں کی تعین نہ ہو یا بانی یا ریاکار ہونے کی وجہ سے ثعلبہ تخصیص سے پیش نظر ہو، جیسا کہ بعض احکام نصوص بھی ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی کا چھپا ہوا کفر یقینی نہیں، اس لیے اب اسلام ظاہر کرنے والے کے ساتھ مسلمانوں کا صحیح برتاؤ کیا جائے گا۔ تمسخر سے چونکہ زیادہ دکھتا ہے، اس لیے اس کے واقع ہونے اور سزا میں دونوں جگہ خصوصیت ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ نیز یہاں نفلی صدقے کی تخصیص واقعے کے لحاظ سے نہ کہ فرضی صدقہ میں بھی تمسخر کی سزا کی بلکہ بدرجہ اولیٰ، کیونکہ فرض نفل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لطائف آیات ومنہم من عاہد اللہ سے معلوم ہو کہ ان لوگوں کی حالت بھی اس طرح ہوتی ہے جس طرح
ذوق محبت ہوتا نہیں، لیکن خود کو اونچے مقامات پر سمجھ جاتے ہیں۔ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو آزمائش میں پورے نہیں اترتے۔ الذین یلمزون سے معلوم ہوا کہ منکرین اولیاء کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ہر کام حال پر نکتہ چینی اور عیب گیری کرتے ہیں، خواہ بڑے درجے کا ہو یا چھوٹے درجے کا۔ صدق اللہ العظیم۔